اظہار چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں رئیس الفقہاء حضرت علامہ و مولانا مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ اشرفی، جو ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہ جامع اشرف کے شیخ الحدیث ہیں اور صدر شعبہ افتاء ہیں۔ امت مسلمہ کو درپیش چند سوالات ہیں جن کے جواب مفتی صاحب دیں گے۔ ہمارا پہلا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ کسی کافر و مشرک کے گھر میں برکت کے لیے یا جن و بھوت بھگانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال مذکور کا جواب سمجھنے کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اسلام نے بلا تفریق ہر مذہب فرقہ کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسلام اسی لیے دنیا میں آیا ہے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق اور عادات اور صفات سے متصف کیا جائے، برائی کو اور قباحتوں کو دور کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قتال نہیں کیا ہے اور نہ تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ لہذا وہ کافر و مشرک جو دین کے معاملے میں مسلمان سے جنگ کرتے رہتے ہیں، مسلمان کو اذیت پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، ایسے کافر و مشرک سے اچھا سلوک جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دھرم، کسی فرقہ اور کسی بھی مذہب کا شخص ہو، اسلام اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فقہائے کرام کے قول کے مطابق کافر و مشرک کے گھر میں برکت کے لیے یا جن بھوت بھگانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا اس کے لیے دعا کرنا اس وقت جائز نہیں ہے جب اس کافر و مشرک کی ذات سے مسلمانوں کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں پہنچتا ہے اور اس کافر و مشرک کے مسلمان ہونے کی امید بھی نہیں ہے۔ بعض فقہائے کرام نے ذمی کافر کے لیے عمر کی درازگی کی دعا کرنا مسلمانوں کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچنے کے شرط پر ہی جائز قرار دیا ہے کہ اس کی عمر دراز ہونے سے مسلمانوں کو جزیہ زیادہ ملے گا یا وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ بس جس غیر مسلم کی ذات سے مسلمانوں کے سیاسی و سماجی کام وابستہ ہیں اور وہ مسلمانوں کے سیاسی و سماجی کام کو انجام دیتا ہے، وہ دوسرے غیر مسلم کے برخلاف مسلمانوں کے سیاسی و سماجی مسائل سے ہمدردی رکھتا ہے، اس کے گھر میں برکت کے لیے یا جن بھوت بھگانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دعا کرنا حقیقت میں مسلمان کا اپنے فائدے ہی کے لیے دعا کرنا ہے جو شرعاً جائز ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو دراز کرے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی تو مسلمان کو فائدہ ملے گا یا ہو سکتا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو جائے،
تو اس صورت میں اس کافر کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کسی غیر مسلم کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اس کے لیے دعا کی جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے مسلمان ہونے کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس نیت سے غیر مسلم کے گھر میں دعا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شریعت مطہرہ میں جائز ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صاحب دوسرا سوال میرا ہے، غیر مسلم سیاسی لیڈر کے جلسہ میں آنے کے وقت اس کا استقبال کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ آج امت مسلمہ اس سے دوچار ہے، اور بہت سے جلسوں میں غیر مسلم لیڈر کو بلانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ سوال مذکور کا جواب دینے سے پہلے اس امر کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہندوستان میں غیر مسلم لیڈر دو طرح کے ہیں جو ہمارے جلسے میں آتے ہیں۔ بعض غیر مسلم لیڈر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں مشہور ہیں۔ ان لوگوں کا کام مسلمانوں کے خلاف تحریک چلانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا بن چکا ہے۔ ان لوگوں سے مسلمانوں کے سیاسی و سماجی فلاح و بہبودگی کی امیدیں وابستہ نہیں ہیں۔ یہی لوگ اسلام اور مسلمانوں کے محارب ہیں، اور حقیقت میں انہی لوگوں کو حربی کہا جاتا ہے۔ ایسے غیر مسلم لیڈر کا سوال میں مذکور طریقے پر استقبال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض غیر مسلم لیڈر ایسے ہیں جن کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی واضح نہیں ہے، مسلمانوں کو قدم قدم پر اپنے سیاسی و سماجی مسائل میں ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ لوگ بظاہر مسلمانوں کے خیر خواہ معلوم ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے حکومت پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ ذمہ کافر کے حکم میں ہیں۔ ایسے غیر مسلم لیڈر کا سوال میں مذکور طریقے پر استقبال کرنا جائز ہے۔ اس میں غیر مسلم کی تعظیم نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں غیر مسلم لیڈر کا استقبال کرنا مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر ہے، اور ضرورت کے وقت کافر کو سلام کرنے کی اجازت شرعاً حاصل ہے۔ اس سے کافر کی عظمت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ البتہ بلا ضرورت کافر کو سلام کرنا اس کی تعظیم کے غرض سے ہو تو مکروہ ہے۔ در مختار میں ہے، یسلم المسلم علی اہل الذمۃ لو لہ حاجۃ الیہ وإلا کرہ ہو صحیح، یعنی مسلمان ذمی کافر کو سلام کرے گا اگر اس کو اس سے کوئی ضرورت ہے، ورنہ سلام کرنا مکروہ ہے۔ قال فی التاتار خانیہ لأن النہی عن السلام لتوقیرہ ولا توقیر اذ السلام لحاجہ، یعنی تاتار خانیہ میں ہے کہ ذمی کافر کو سلام کرنے سے روکنا اس کی تعظیم کے سبب ہے، جب ضرورت کے سبب سلام کرنا ہو تو اس میں کافر کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جگہ جگہ غیر مسلموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر غیر مسلموں کے لیے کوئی مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے جلسے میں بلا کر اس کو عزت دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کا کام بن جائے، تو حقیقت میں اس میں مسلمان کا فائدہ ہے اور اس میں کافر کی تعظیم نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح سے غیر مسلم لیڈر کا استقبال کرنا، اپنے جلسے میں ضرورت کے لیے بلانا شرعاً جائز ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سب ایک ہندوستانی شخص سعودی میں رہتا ہے، جب اس کو گھر روپیہ بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسرا ہندوستانی شخص اس سے سعودی ریال لے کر اس کے بدلے اس کے گھر والوں کو اس سے زیادہ ہندوستانی روپیہ دیتا ہے جتنا سرکار کے ماتحت ریال آنے میں ملتا ہے۔ ہندوستانی حکومت کی نگاہ میں اس کام کو جرم سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس کام کے ذریعہ جو روپیہ حاصل ہوتا ہے وہ عند شرع جائز ہے یا نہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حکومت ملک کی معیشت کو انحطاط سے بچانے کے لیے
کرنسی کے تبادلہ کے لیے ایک مخصوص ریٹ مقرر کرتی ہے۔ حکومت کے اس طرز عمل سے پورے ملک کی عوام کا فائدہ وابستہ ہے۔ پس حکومت کے متعین کردہ مخصوص ریٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ملک کے نوٹوں کا تبادلہ دوسرے ملک کے نوٹوں سے کرنا قانوناً جرم ہے، کیونکہ ہر شہری کا حکومت سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ حکومت کے قانون کی پابندی اس حد تک کرے گا جس میں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی ہے۔ بس حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کرنسی نوٹ کو بدلنے کی شرعاً اجازت حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کے تبادلہ سے حاصل ہونے والی آمدنی شرعاً حرام ہے، اور حرام آمدنی کا حکم یہ ہے کہ بلا نیت ثواب فقیر کو صدقہ کر دے۔ جس نے یہ آمدنی حاصل کی ہے اس کے لیے استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اظہار چینل کے ناظرین، اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر آپ کی خدمت میں امت مسلمہ سے متعلق مسائل لے کر کے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔